فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آخری چیز تو دوسری بات ہے ضعیف ناقابل اعتبار، وہ یہ ہے کہ ایک مرسل روایت، اور مرسل روایت یہ ضعیف اس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ مرسل، معضل، منقطع ہے نا، مدلس راوی جو ہوتا مدلس ہوتا ہے، روایت مدلس ہوتی، تو یہ ساری قسمیں ضعیف حدیثوں کی قسمیں ہیں۔ تو ایک تابعی اگر کوئی بات بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جب اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں اور روایت اللہ کے نبی سے کر رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل، لٹکی ہوئی روایت، کیونکہ معلق ہے۔ کیا ہے؟ لٹکی ہوئی ہے، کوئی بیچ میں واسطہ ہوگا۔ کون ہے واسطہ؟ ایک تابعی اللہ کے نبی سے روایت کیسے کر سکتا ہے؟ ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں، اور مرسل ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اس کا خلاصہ کیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عروہ بیان کرتے ہیں۔ عروہ کون ہے؟ عروہ ایک تابعی، عروہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کے خاندان کے کسی آدمی نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کس کو دیکھا؟ ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ تو اسے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بشر حیبہ، بہت بری حالت ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے ہفتے میں جہنم میں جلایا جاتا ہوں، بہت بری حالت ہے میری، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے تھوڑی سی ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے، معمولی سی تراوٹ میری 2 انگلیوں کے بیچ میں، اور میں اسے چوس کر کے تھوڑی ٹھنڈک حاصل کر لیتا ہوں۔ اور یہ ٹھنڈک مجھے اس لیے مل رہی ہے کیونکہ پیر کے دن جب میرے بھتیجے محمد کی پیدائش ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس خوشخبری کو سن کر کے اپنی لونڈی سویبہ کو میں نے آزاد کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اس کے بدلے میں، یعنی بہت بڑی نیکی میں نے کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے پیر والے دن تھوڑی سی ٹھنڈک بین الاصبعین، 2 انگلیوں کے بیچ میں دیتی ہے، فامصہ، اور میں اسے چوس کر کے ٹھنڈک حاصل کرتا ہوں۔ یہ روایت ہے۔ اب ایک تو بیان کرنے والا تابعی عروہ، اور دوسری چیز خواب کا معاملہ، تیسری چیز کافر کا خواب، چوتھی چیز ابو لہب کی بات، اور ثابت کرنا ہے دنیا کے سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن۔ کوئی تال میل لگتا ہے؟ مسلمان کا استدلال ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، ہم کتاب و سنت کے دلائل اس کے حوالوں سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی کی میلاد ثابت کرنے کے لیے ابو لہب کا خواب باقی بچا ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں باقی بچی۔ کہتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو محض لونڈی کے آزاد کرنے کی وجہ سے پیر کے دن اس کو جہنم کے اندر ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے، تو ہم مسلمانوں کو بتاؤ کتنا بڑا نیکی کا کام کرنا چاہیے کہ ہم میلاد منائیں، جشن منائیں۔ ہمیں کتنا فضیلت حاصل ہوگی اگر ایک کافر کو اتنی بڑی فضیلت مل سکتی ہے۔ اس طرح استدلال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور یہ سب باتیں تفصیلی ہیں، اس کا موقع نہیں ہے کہ یہ سب بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو کب آزاد کیا تھا۔ یہ یقینی نہیں ہے کہ اسی خوشخبری کی وجہ سے آزاد کیا تھا، اس کا بھی کوئی یقینی معاملہ نہیں ہے۔ تاریخ و سیرت میں بہت کچھ تفصیلات موجود ہیں، اس کا مطلب لمبا معاملہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کا موقع یہاں پر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہب نے، اگر فرض کرو کہ واقعی اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد بھی کر دیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا ہی اسے محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو زندگی بھر گالیاں کیوں دیتا رہا؟ زندگی بھر گالیاں دیتا رہا، جھٹلاتا رہا، تکذیب کرتا رہا، ستاتا رہا، میاں بیوی دونوں مل کے ستاتے رہے، پتھر مارتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے، اگر اس کو اتنی محبت تھی تو ایمان بھی تو لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ تو اگر اس نے آزاد بھی کیا، اگر فرض کر لو، تو وہ آزاد اس لیے نہیں کیا تھا کہ ایک نبی کی پیدائش ہوئی تھی، بلکہ اس لیے آزاد کیا تھا کہ ایک بھتیجا پیدا ہوا تھا۔ اور ابھی میلاد منانے والوں نے کیا کہا تھا؟ عقیقے والے مسئلے میں کہ پہلا والا عقیقہ بچے کے لیے تھا، عام بچے کے لیے، دوسرا عقیقہ بحیثیت نبی پیدا ہونے کی وجہ سے تھا۔
تو آپ بتائیے ابو لہب کے معاملے میں کیوں بھول جاتے ہو؟ ابو لہب نے اگر آزاد کیا تھا تو بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا تھا، نبی کی خوشی میں آزاد نہیں کیا تھا۔ اگر نبی کی خوشی میں آزاد کرتا تو زندگی بھر آپ کو گالی آنے دیتا، آپ کو نہ ستاتا، بلکہ آپ پر ایمان لے آتا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی، بہت مختصر میں مجھے ختم کر کے نکلنا ہے، اس لیے ہم نے جلدی آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کو جو بھی سرکل میں ہمارے ہے نا دوستانے میں ہیں، ان تمام بھائیوں تک یہ باتیں پہنچانے کی، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ اور اصل میں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جذبات کا ہے یا ہمیں کوئی ناراض ہو کر کے گھاس نکال کر کے بات کرنی ہے یا کوئی میدان سر کرنا ہے، انہیں چیٹ کر دینا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قابل رحم ہیں، قابل ہمدردی ہیں، قابل نصح ہیں، اس لیے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ یہی ہے میرے بھائیوں کہ وہ انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی کی بات نہ سنیں، یہی حق ہے، یہی صحیح ہے۔ ہمیں محبت کے کرنے والے ہیں، باقی سب لوگ گستاخی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت، جو میلاد آپ کے نہیں مناتا، جشن نہیں مناتا، وہ آپ سے آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ ابلیس کو چھوڑ کے بقیہ سب کے سب خوشی منا رہے ہیں، تانا دیتے ہیں لوگ۔ بہرحال خیر، ہمیں وہ زبان نہیں خراب کرنی ہے کسی کے بارے میں، ہمیں کوئی بھی ابلیس کہہ سکتا ہے، کہے، اسے مبارک ہو، لیکن خلاصہ یہ کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا انداز وہی ہونا چاہیے جو نبی نے بتلایا ہو۔ آپ سے عقیدت کا انداز وہی مطلوب ہے جو اللہ کے نبی نے سنت میں بتا دیا ہے، کیونکہ آپ کا جو امت میں سب سے بڑا کردار ہے وہ اطاعت اور اتباع کا کردار ہے۔ امت کو اتباع کرنی ہے اللہ کے نبی کی، امت کو فرما برداری کرنی ہے، نبی کی ایک ایک ادا کو تلاش کرنا ہے، قول، فعل، عمل، تقریر، فقہ، فتاوی، مسئلے کا جواب، قضیہ ہے نا، اور اسے اپنی زندگی میں برتنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے جو اللہ کے نبی کے بارے میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آزاد نہیں ہونا ہے، اس سے آزاد میں نہیں ہونا، اس سے آزاد ہوں گے اگر جذبات میں آئیں گے تو انسان کے جذبات نہ جانے انسان کو کہاں لے کر کے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سبوں کو حق دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی، اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔